مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کسی نے خواب دیکھا؟ مختصر یہ کہ مسلمانوں پر بہت ہی آزمائش آنے والی ہے اور حفاظت کے لیے کوئی دعا نبی نے بتائی. یہ خواب پر حضرت کا بیان بھی آیا, آپ بھی کچھ فرما دیں. نیز زلزلے اور قدرتی آفات اور عذاب میں موقع کے حساب سے کوئی خاص یا دعا یا قرآنی آیت وغیرہ ہے, جیسے سورہ زلزال وغیرہ پڑھنا؟ دیکھو, سب سے پہلے خدا کی نافرمانی چھوڑی جائے. زلزلے تو آتے رہیں گے, آتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں قدرتی حادثات کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا, یہ قدرتی حادثے کم نہیں ہوں گے. سائنس تو ترقی کر رہی ہے, لیکن قدرتی حادثوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. کچھ حادثے ایسے ہیں جو سائنسدان بتا ہی نہیں سکتے, تو روک کہاں سے سکتے ہیں؟ اچھا, یہ ہمارے یہاں فضول قسم کی بحثیں شروع ہو گئی ہیں. جو ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے تو یہ اسرائیل نے کیا ہے یا امریکہ نے کیا ہے. کوئی اسرائیل امریکہ کے باپ کے پاس بھی اتنی پاور نہیں ہے کہ پورے ملک کو زلزلوں سے الٹ دے. یہ فضول قسم کی تحقیقات ہیں جس سے صرف پاکستانی لوگ متاثر ہوتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا آدمی دنیا میں اس سے متاثر نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے پہلے ہی ہم لوگ کا بہت مذاق اڑ رہا ہے, مزید اپنا مذاق دنیا میں دانشوروں کی نظر میں نہ اڑواؤ. سمجھتے ہو؟ ابھی ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جی وہ جو پلیٹیں اس نے ہلائی ہیں اسرائیل نے اور پھر یوں کیا ہے. مجھ سے ایک صاحب نے کل کا, میں نے کہا ہاں وہ جو ہے نا وہ لے کے گھسے تھے, یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جس سے گٹر صاف نہیں کرتے, ٹریکٹر. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں کرتے نا, ٹریکٹر سے کیا ہو رہا ہے, کوئی صفائی نہیں ہو رہی. تو وہ ٹریکٹر اور جو مشینیں ہوتی ہیں, تو ٹریکٹر لے کے میں نے کہا وہ اسرائیل نے اپنی فوجیں نیچے گھسائی تھی, نیچے کھود کھاد کے نا اچانک رسی کھینچ لی اور ساری عمارتیں نیچے گر گئیں. پتہ نہیں کیا کیا فضول قسم کی باتیں ہمارے یہاں. کوئی نہ اسرائیل کی سازش ہے نہ یہ امریکہ کی. اتنی پاور اللہ نے انسانوں کو, ایٹم بم مار دے تو ایک الگ بات ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے زلزلے, وہ سونامی کے بھی کہا تھا کہ ایک پری پلان ہے یہ. تو تحقیقات تو آپ کو سب کچھ مل جائیں گی, لیکن تحقیقات کے اہل بتاتے ہیں. جو زلزلے کے ماہرین ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ایسا قدرتی مصنوعی طور پر ممکن ہے, وہ کہے گا ایسا ممکن نہیں ہے مصنوعی طور پر اتنا بڑا زلزلہ لانا. یہ خدا کے کام ہے میرے بھائی, اس میں توبہ استغفار کریں. انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھے. اسرائیل پہ جو ڈالنے کی چیزیں وہ ڈالیں آپ, امریکہ پہ جو چیزیں ڈالنے کی ہے وہ ڈالیں. ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں مت ڈالو آپ, مذاق بنتا ہے. دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے, یہ ترقی کریں گے, ان کو یہ دیکھو, ان کی باتیں دیکھو کیسی ہیں. تو وبا بھی آئی نا, کورونا, یہ قدرت کی طرف سے ایک بیماری تھی, پوری دنیا کو لپیٹا اس نے. اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں, اور ہم کبھی اسرائیل کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اس کو, کبھی امریکہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طاقت ہے. زلزلے بھی آتے ہیں, سمندری طوفان بھی آتے ہیں, اور وبائیں بھی آتی ہیں, اور یہ آتی رہیں گی. اور ان میں قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہاں جو تم کامیابی کی باتیں کر رہے ہو نا, تمہاری ساری محنتیں 2 منٹ میں اللہ ڈھیر کر دے گا. اس لیے اصل کامیاب وہ ہے جو خدا کو راضی رکھے. پھر وہ زلزلے میں ہلاک بھی ہو جائے تو کامیاب ہے, بچ جائے تو بھی کامیاب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کرنے کا کام ہے گناہوں سے توبہ, پھر دعاؤں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ. دیکھو قوم عاد اور قوم ثمود پہ عذاب آیا, اس لیے نہیں آیا کہ وہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے تھے, ان سے آیت کریمہ چھوڑ گئی تھی. قوم عاد پہ جو عذاب آیا اور قوم سمود پہ کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے وہ, اس لیے عذاب آیا نا قوم سمود پہ. کرپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی, اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا. اب اگر ہم ان سے کہیں کہ کرپشن مت چھوڑو اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظیفہ صبح شام پڑھا کرو, تو غلط ہوگا نا. یہ پیغمبر نے جا کے ان کو سمجھایا, تم جو کرپشن کر رہے ہو نا یہ پہلے چھوڑو, پھر وظیفے پڑھو, پھر دعائیں بھی مانگو. پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کرپشن کو چھوڑنا پڑے گا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ ہومو سیکسولیٹی تھی, نکاح نہیں ہو رہا اور مرد مردوں سے بدکاریاں کر رہے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا ان کو یہ بتایا کہ عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ کہ فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لیا کرو؟ اگر وہ پڑھ لیتے بچ جاتے عذاب سے. لوط علیہ السلام نے کہا اس برائی کو چھوڑو, اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا, اس سے شادی کرو, وہ حلال ہے, حرام سے بچو. قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی. تو بعض دفعہ قدرتی آفت اس لیے آتی ہے کہ دنیا میں گناہ پھیل رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو غیر مسلموں میں جب گناہ پھیلتے ہیں ان پہ عذاب نہیں آتا, عذاب مسلمانوں پہ آتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کو مانتے ہیں. غیر مسلم کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے, دنیا نہیں رکھی. لوط علیہ السلام کی قوم پہ تو اس لیے آیا کہ پیغمبر کو باقاعدہ بھیجا گیا نا وہاں پہ, ورنہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں سزائیں مسلمانوں کو ملتی ہیں, غیر مسلموں کو دنیا میں سزائیں نہیں ملتی. وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے, ان کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے, آخرت میں سزا رکھی ہے.